پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہزار دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے، ہزار دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے، جبھی پہ گرد پلک پہ نمی نہیں آئی، کہاں کہاں نہ لٹا قافلہ فقیروں کا، متائے درد میں لیکن کمی نہیں آئی، متائے درد میں لیکن کمی نہیں آئی۔ پارا پارا وطن کے غلام مگر پرعزم انقلابی ساتھیوں سرخ سلام۔ انقلابی ساتھیوں، آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ بحیثیت انسان اور ریاست جموں کشمیر اور اقصی تبتہ کے شہری ہونے کے ناطے ہمارا اولین فرض کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ طے کرنا سب سے زیادہ ضروری امر ہے۔ انقلابی ساتھیوں، انسانی تاریخ حق و باطل، قاہر و مقہور، نیکی اور بدی کی جنگ جاری و ساری ہے۔ سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا تو ایتھنز کے حکمرانوں نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا جہنم رسید ہوا۔ یونان کی اشرافیہ جیت گئی اور سقراط کی دانش ہار گئی۔ اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی لڑنے والے دلاور ولیم والز کو جب انگلینڈ کے ایڈورڈ اول نے غداری کے جرم میں گرفتار کیا تو اسے برہنہ کر کے گھوڑے کے سموں کے ساتھ باندھ کر لندن کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ ظالم جیت گیا، مظلوم ہار گیا، وقت گزرتا گیا۔ پیغمبر اسلام کے دور سے پہلے عرب کا دور جہالت عروج پر تھا۔ قتل و غارت گری، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، استحصال۔ پیغمبر اسلام نے آ کر بتایا کہ غلامی ممنوع ہے، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ انقلابی ساتھیوں، 2 قومی نظریہ سے لے کر 6 قومی نظریہ تک، مذہبی، طبقاتی، شاہ پرستوں سے لے کر الحاقیوں تک، اس نو آبادیاتی تسلط کے خلاف منظم ہوتی جد و جہد کو ہر ممکن ناکام بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس شور شرابے میں ایک ایسا شخص جو غیر متزلزل ارادے اور ناقابل مصالحت جد و جہد کا علم بلند کرتا ہے اور اپنے قول و فعل کو سچ ثابت کرتے ہوئے اپنے نوجوانوں کو منزل کا تعین کرتے ہوئے راستہ بتاتا ہے، وہ شخص مقبول احمد بٹ شہید کو آج کے دن دلی کی تہاڑ جیل میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ قابض جیت گیا، بٹ ہار گیا۔ لیکن انقلابی ساتھیوں، تاریخ کچھ اور کہتی ہے۔ تاریخ میں جیت طاقتور کی نہیں ہوتی بلکہ سچ کی ہوتی ہے۔ تاریخ نے بتایا کہ یونان کی اشرافیہ طاقتور تھی لیکن سقراط کا سچ زیادہ طاقتور تھا۔ دلاور ولیم والز کے مجسمے اور یادگاریں اس حقیقت کی گماز ہیں کہ دلاور سچا تھا۔ وقت کے قابض اور ان کی عدالتوں نے مقبول بٹ شہید کو مجرم قرار دیا، لیکن تاریخ نے ثابت کر دکھایا کہ بٹ صرف اپنی قوم کا نہیں بلکہ تمام محکوم اقوام کا ہیرو ہے۔ بٹ ہمارے پاس موجود ہے، بدرجہ اتم موجود ہے، کہیں نعرہ بن کر، کہیں پرچم بن کر، ہمارے دلوں میں، ہمارے جذبوں میں ہمت بن کر، عزم و استقامت بن کر۔ انقلابی ساتھیوں، ہماری ریاست ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے کہ اگر یہاں ہمارا ایک قدم بھی غلط سمت میں مڑ گیا تو ہم دنیا کے نقشے سے بحیثیت قوم ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ ہماری ریاست لازوال، اندوہناک اور دلگداز حوادث سے گزری ہے، لیکن یہ جو حادثہ درپیش ہے، یہ حادثہ ان تمام حوادث سے زیادہ پیچیدہ اور تباہ کن ہے۔ ہمارے سامنے مصیبت کی گھڑی ہے، ہمارا وطن ویرانہ ہو رہا ہے، آگ کے شعلے لپک رہے ہیں، بھوک، ننگ، افلاس، بے روزگاری کے شیاطین منڈلا رہے ہیں، ہر طرف ریپ و تشکیک، نظریاتی کشاکش، تاریخ سے ناآشنائی کی من گڑت غلط فہمیاں اور اقدار اخلاقی اقدار کی دھوری شکست ہمارے اوپر حاوی ہو چکی ہے۔ انقلابی ساتھیوں، میرے ہم وطنوں، اگر آج ہم نے تحریک آزادی کی شکستہ عمارت کو نئے سرے سے دوبارہ محکم بنیادوں پر تعمیر کرنے کی کوشش نہ کی تو ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی، ہماری تقدیر
بد سے بدتر ہو جائے گی. آج کے دن ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم میں سے کون تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہے, کون غلط سمت میں کھڑا ہے, کون حق کا ساتھی ہے, کون باطل کا ساتھی ہے, کون سچائی کا لمبردار ہے اور کون جھوٹ کی ترویج کر رہا ہے. آج کے دن ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے تجدید عہد کرنا ہے کہ ہم وطن کی آزادی, خود مختاری, خوشحالی اور غیر طبقاتی سماج کے قیام کے لیے بلا تخصیص جنس, مرد, عورت, بچے, بوڑھے اپنا فرض نبھانا ہوگا. ہم نے باہر نکلنا ہوگا ان تمام فرسودہ روایات کو توڑ کر, ان تمام بےہودہ بندھنوں کو توڑ کر ہمیں باہر نکلنا ہوگا, ہمیں باہر نکلنا ہوگا. کب نکلو گے؟ اس جسم میں جان تمہاری ہے, اس جسم میں جان تمہاری ہے, یہ قید تمہیں کیوں پیاری ہے, اس پنجر سے, اس پنجرے سے کب نکلو گے؟ مانا کہ رات اندھیری ہے پر صبح تمہیں کو لانی ہے, سورج کو ہاتھ لگانا ہے, سورج کو آگ لگانی ہے, یہ رات تمہیں کھا جائے گی, تب نکلو گے, کب نکلو گے؟ علم, جدوجہد, فتح, سرخ سلام.